کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے. ایک بادشاہ وقت تھا، بادشاہوں کا مزاج بھی کہو بادشاہوں والا، بادشاہوں کا مزاج بھی بادشاہوں والا، ان کی باتیں بھی بادشاہوں والی. رات کا وقت ہے اور اپنی بیوی سے بیٹھے پیار و محبت کی باتیں کرتا ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ آج رات میں جنت میں جا کر آرام کروں گا. کیا کروں گا؟ اس نے قسم اٹھائی، آج رات میں جنت میں جا کر آرام کروں گا، اگر میں نے جنت میں آرام نہ کیا تو تجھے 3 طلاقیں. جب یہ بات کہی تو بادشاہ کون تھے؟ بادشاہ بھی ہارون رشید بادشاہ تھے، بہت بڑے وقت کے نیک آدمی تھے، لیکن بس جذبات میں محبت میں بات کر بیٹھے. بیوی کون تھی؟ زبیدہ خاتون، جو قرآن و حدیث کی عالمہ تھی. تو زبیدہ خاتون نے کہا میرے سرتاج، میرے خاون، فوراً پردہ کر لیا اسے کہ ایسا لگتا ہے طلاق ہو گئی مجھ سے، اب میں تیری بیوی نہیں رہی، مجھے طلاق ہو گئی. تو نے کہا آج رات میں جنت میں جا کر سوؤں گا. جنت تو تب ملتی ہے کہ بندہ پہلے موت آئے، پہلے موت آئے، مرنے کے بعد قبر میں جائے، پھر اس کے بعد میدان حشر ہو، پھر جنت میں. اور پھر کس کو کیا پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ حتمی فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا. یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اور آپ نے کہا کہ آج رات میں جنت میں جا کر سوؤں گا، اگر نہیں سوئے تو مجھے تو طلاق ہو گئی. بادشاہ وقت پریشان ہو گئے اور صبح ہو گئی. صبح کا وقت کے بعد اس میں آتا ہے، صبح کا وقت تھا، یہ بات ہوئی. بادشاہ نے دربار میں سب علماء کو بلایا، بڑے بڑے علماء آئے، مفتیان کرام آئے، سب تشریف لائے. مسئلہ رکھا گیا سامنے. یہ بات بھی یاد رکھیں، مسئلہ ہمیشہ علماء سے پوچھا کریں. مسئلہ کس سے پوچھا کریں؟ علماء سے پوچھا. آپ جب مکان بنوائیں گے تو کس کو بلائیں گے؟ انجینئر کو بلائیں گے. کس سے؟ انجینئر کو بلائیں گے کہ نقشہ بنا کر دو. وہاں مولوی کا کام نہیں، وہاں کسی کا کام نہیں، انجینئر کا کام ہے. اور جب آپ بیمار ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اور جب مسئلے کی ضرورت ہو تو علماء کے پاس آئیں، مفتیوں کے پاس آئیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے مکان بنوانا ہو تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اور ہم نے دوائی لینی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. مسئلے کی بات ہو تو ہم خود سارے مفتی بن جاتے ہیں. ہمیں خود پتہ ہے جی، ہم خود مفتی ہیں، ہمیں کیا ضرورت علماء کی، ہمیں کیا ضرورت پوچھنے کی. تو مسئلہ جب ضرورت ہو تو علماء کے پاس آؤ. بادشاہ نے علماء کو بلایا، مسئلہ رکھا سامنے کہ میں بیوی سے کہہ بیٹھا اگر آج رات جنت میں جا کر نہ سویا تو تجھے طلاق، اب کیا ہوگا؟ سب علماء نے کہا بادشاہ سلامت، بس بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے. آپ بیوی سے فارغ ہو گئے، بیوی آپ سے فارغ ہو گئی، طلاق ہو گئی. اسی اثناء میں امام اعظم ابو حنیفہ، جس کے ہم مقلد ہیں، جس کے فقہ پر ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے کام کرتے ہیں، جس کی فقہ پر ہم مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بچپن میں تھے، نوجوانی کے عالم میں تھے، نوجوان تھے. وہ تشریف فرما تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اب میری عمر کے تھے اور بڑے بڑے علماء سفید داڑھیوں والے آگے بیٹھے تھے. سب نے کہہ دیا بیوی طلاق ہو گئی. امام اعظم اٹھے، کہا بادشاہ سلامت اگر اجازت ہو تو مجھے ذرا بولنے کا موقع دیا جائے. بادشاہ نے کہا اجازت ہے، آپ بھی بولیں. کہا بادشاہ سلامت یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کی والدہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی؟ والدہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی؟ بادشاہ نے کہا والدہ زندہ ہے. کہا بادشاہ سلامت مبارک ہو، آپ کی بیوی بچ گئی. بادشاہ خوش ہو گیا، کیسے بچ گئی؟ کہا جاؤ آج رات جہاں تیری امی سوتی ہے، جہاں ماں سوتی ہے، ماں کے قدموں میں جا کر سو جانا. میرے پیغمبر نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. نبی کا فرمان سچا ہوتا ہے. بادشاہ سلامت تم جا کر ماں کے قدموں میں سو جاؤ گے، تمہاری بیوی طلاق سے بچ جائے گی. جتنے علماء